السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلى آخر الآية. آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو عظمتیں، جو خصوصیات وغیرہ بیان کی گئی ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، یعنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے. تو آسمان والوں، آسمان زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، ان سب کے پہلے اور ان سب کے پیچھے، ان سب کے آگے اور ان سب کے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اللہ کا علم ایسا ہے جیسا کسی کا نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرح نہیں ہے. اللہ کا علم غیب کو بھی شامل ہے جیسے حاضر کو شامل ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کو، ظاہر کو جانتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیبوں کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بندوں کے علم کی طرح نہیں، اور بندوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرح نہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نرالی ہے. الفاظ ایک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے معنی بھی سیم ہوں. بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والا بنایا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے. بندہ بھی جانتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی علم ہے، لیکن لیس العلم کالعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بندوں کی طرح نہیں ہے، بندوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. بندے جو بھی علم رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے رکھتے ہیں، اور بندوں کا جو علم ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور ایک خاص دائرے میں ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں جان سکتے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی پہلے ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی آگے ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے. اسی لیے علماء جب اس کی تعبیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ما کان، جو کچھ ہو چکا ہے. جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما یکون، اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا مستقبل میں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے سے علماء اس بات کو مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، کہ وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَمَا كَانَ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو نئی ہوئی ہیں. جو ماضی میں ہوا اسے جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے جانتا ہے، جو ہوگا اسے جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ کیسا رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان تمام چیزوں کو محیط ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نرالی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ایک سے زائد جگہوں پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما بین ایدیہم، جو کچھ سامنے ہے لوگوں کے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ان سب کو جانتا ہے. آگے اور پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ آگے اور پیچھے کا، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے یا جو ان کے آگے ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے. جو کچھ ان کے آگے ہے اس سے مراد حاضر ہے، یعنی حال اور مستقبل.
حال اور مستقبل، جو کچھ ہمارے سامنے ہے پریزنٹ میں اور جو کچھ فیوچر ہے مستقبل ہے، اس کو ما بین ایدیہم کہا، جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی حاضر بھی سامنے، حال بھی سامنے ہے اور مستقبل بھی آگے آنے والا ہے، یہ ہے ما بین ایدیہم۔ وما خلفہم کیا ہے؟ جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ تو ماضی، حال، مستقبل، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جیسے وہ ابھی ہونے والی چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہوں گی اسے جانتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ماضی میں ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھیں، ازل سے تھیں، ابد تک رہیں گی، کوئی بھی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں ما بین ایدیہم سے مراد، ما بین ایدیہم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو چکی ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو چکی ہیں وہ ما بین ایدیہم میں ہے، جو ان کے سامنے، یعنی گویا کہ وہ چیزیں گزر چکی ہیں، ان کے آگے جا چکی ہیں۔ اور وما خلفہم سے مراد دنیا اب تک جو باقی ہے وہ، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو آخرت کا مرحلہ ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس طرح کا علم ہے۔ فرشتوں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے یا اور دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ آخر آپ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتلاتے، یہ بات کیوں نہیں بتلاتے، اس طرح کے مطالبے، معجزات وغیرہ کے مطالبے، نشانیوں کے جب مطالبے لوگوں نے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وحی لے کر کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کاش آپ بڑے وقفے سے آتے ہیں، آپ کبھی بڑے وقفے سے آتے ہیں، یعنی بیچ بیچ میں کبھی کافی فاصلہ ہو جاتا ہے، فترہ ہو جاتا ہے، تو کاش آپ جلدی آتے، بار بار آتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اتاری، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان فرمائی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور حکایت بیان فرمایا ہے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم جو اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اتر کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے نہیں آتے ہیں کہ جب چاہا چلے آئے، جب چاہا پیغام لے آئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی آتے ہیں، اترتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، آپ کے رب اور آپ کے پروردگار کے حکم سے ہم اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم سے آگے ہیں اور جو ہم سے پیچھے ہیں۔ یہاں بھی وہی تعبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اسی بات کو جبریل امین علیہ السلام نے کیا فرمایا، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، وہی مالک ہے، وہی جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہم سے آگے ہے اور جو چیزیں ہم سے پیچھے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، وہ بھول جائے، نسیان، خطا، چوک، سہو، اس طرح کے جو نقائص ہیں، یہ نقائص بندوں کی خصوصیات میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بہرحال تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی علم استعمال فرمایا کہ وہ علم والا ہے، اور بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا علم دیا ہوا ہے، تو یہ علم تو اللہ کے پاس بھی ہے اور علم بندوں کے پاس بھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ الفاظ ہی ایک جیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اللہ کی شان کے مطابق ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور بندوں کا جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ناقص ہے اور بہت ہی زیادہ کمزور علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقص سے، اس عیب سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں، اللہ کے نام کی طرح کوئی نام نہیں، اللہ کی صفات کی طرح کوئی صفت نہیں، اللہ کی عظمت و قدرت کی طرح سے کوئی عظمت و قدرت نہیں۔ میرے بھائیو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے واقعات آپ کو مل جائیں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابیات ازواج مطہرات کے پاس موجود ہیں، اور
گفتگو چل رہی ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس سلسلے میں جو واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو شکایت کرنے کے لیے عورت خاتون آئی تھی، وہ شکایت کر رہی تھی دھیرے دھیرے، بالکل معمولی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو عورت شکایت کرنے کے لیے آئی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی، بالکل دھیمی آواز میں چپکے سرگوشی کر کے کہہ رہی تھی، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، حالانکہ ہم چند قدموں کی فاصلے پر گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہمیں نہیں سنائی دے رہا تھا، ہمیں نہیں معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیا شکایت کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، ہم بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، پاس میں تھے، اور تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات کو جو عورت شکایت کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر سے جہاں وہ عرش پر مستوی ہے وہاں سے اس خاتون کی بات کو سن لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں اس بات کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، ساری خصوصیات ایسے ہی تو اللہ کی شایان شان ہے، کوئی بندہ اس میں شریک نہیں ہے، کوئی بندہ اس میں ساجی نہیں ہے، ایسے ہی علم کا معاملہ بھی ہے۔ علم کے اندر ایک علم حاضر ہے، ایک علم غیب ہے، ایک چیز ہے ظاہری چیزوں کا علم، حاضر چیزوں موجود چیزوں کا علم، اور ایک ہے غیب یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا، اندیکھی ہوئی چیزوں کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان تمام چیزوں کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حاضر کو جانتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سے زائد جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے، وَيَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، مستقبل کو، ماضی کو، حال کو، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تم ہر چیز کو نہیں جانتے ہو۔ تم جانتے ہو، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہوں پر بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ غیب تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج تک امت میں یہ جھگڑا باقی رکھا گیا، اور آج تک اس بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء اور رسول کو، یا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہت سارے اولیاء اور صالحین کو غیب کا علم عطا فرمایا، انہیں دیا ہے اور انہیں اس کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی تعبیر کر لی جائے، کوئی بھی تعبیر کر لے جائے، بہرحال غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جو ہے یہ اعلان کر دیجئے، یہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ صریح آیت کریمہ ہے، نص ہے کہ زمینوں میں، آسمانوں میں اللہ کے ساتھ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، تو اس میں کوئی بھی تفریق نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا، مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی، میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا اور نقصان مجھے کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں کہ کتنے ایسے واقعات ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری واقعات، بہت سارے موقعوں پر بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کو زخم کھانا پڑا، آپ کو یہودن نے زہریلا گوشت کھلا دیا، آپ کو نہیں معلوم پڑا، آپ کے صحابہ کرام کو، 70 صحابہ کرام کو لوگ دھوکہ دے کر کے بلا کر لے کے چلے گئے، آپ کو نہیں معلوم پڑا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور لے جا کر کے شہید کر دیا۔ ایسی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر
پر زناکاری کی ظالموں نے، منافقوں نے تہمت لگائی، 50 دن گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ سچائی کیا ہے۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ سے پوچھتے، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، غلطی انسان سے ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ عائشہ جو کہ پاک تھیں، اس لیے صرف اور صرف اس سوال کے جواب میں صرف روتی تھیں، آنسو بہاتی تھیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر علم تھا تو آپ نے کیوں یہ سارے حالات آپ نے برداشت کیے، آپ نے جھیلے، کیوں ایسا ہوا؟ تو صاف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دے دیا اس چیز کا آپ کو علم ہو گیا۔ تو جو چیز بتا دی گئی، جس چیز کا علم دے دیا گیا، وہ غیب نہیں رہ جاتا ہے، وہ چیز غیب نہیں۔ بات ہو رہی کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا اس چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عقیدے کا مسئلہ، بنیادی مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے واقعات جس سے کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑ گیا، یہ دیکھو آپ کو معلوم پڑ گیا، یہ دیکھو آپ نے بتا دیا، یہ دیکھو آپ نے مستقبل بتلایا، آپ نے ماضی بتلایا، یہ ساری چیزیں وحی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتلا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا۔ یہ غیب نہیں ہے، یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم حاصل ہونے والا علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے۔ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی ہمارا نبی کہتا ہے وہ صرف وحی کے ذریعے سے کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی بتاتا ہے، اپنی مرضی سے، اپنے من سے کوئی چیز نہیں کہتا ہے۔ بہت واضح سی بات ہے کہ جو باتیں غیب کی، مستقبل یا ماضی کی بتلائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس کا تعلق وحی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا تو آپ نے امت کو بتلا دیا، لیکن اللہ کے بتلائے بغیر کوئی چیز آپ کو معلوم پڑ جائے، اسی کو غیب کہا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم غیب اور علم حاضر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔